طلوع صبح کی سنہری روشنی میں مکہ کی گلیاں جاگنے لگیں۔ تاجر اپنے خیمے لپیٹ رہے تھے، اونٹوں پر سامان لادا جا رہا تھا اور مصالحوں کی خوشبو تنگ گلیوں میں پھیل رہی تھی۔ یہ تجارت کا موسم تھا، قریش کی زندگی کی دھڑکن۔ انہی تاجروں میں ایک نوجوان کھڑا تھا، عمر زیادہ سے زیادہ 25 برس، چہرے پر سکون اور وقار کی چمک۔ اس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور مکہ میں ان کی شہرت پہلے ہی بے مثال تھی۔ لوگ انہیں الامین یعنی امانت دار اور سچا کہتے تھے۔ ابتدائی عمروں سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیانت اور سچائی کے لیے مشہور تھے۔ بچپن میں جب وہ قریش کی بکریاں چرایا کرتے تو نہ کبھی دھوکہ دیتے، نہ کسی کی امانت میں خیانت۔ لوگ اپنی چیزیں، راز اور عزتیں ان پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ ایسے کردار کا ہونا اس معاشرے میں بہت نایاب تھا جہاں نفع نقصان ہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شہرت نہیں چاہی، کیونکہ ان کی سچائی دکھاوا نہیں، فطرت تھی۔ ایک صبح جب وہ شام کے تجارتی قافلے کی تیاری کر رہے تھے، ان کے چچا ابو طالب نے انہیں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ سے متعارف کروایا۔ وہ مکہ کی نہایت معزز، صاحب حیثیت اور نیک سیرت خاتون تھیں۔ انہوں نے اس نوجوان کی سچائی کے قصے سن رکھے تھے اور چاہتی تھیں کہ وہ ان کے تجارتی قافلے کی قیادت کریں۔ یہ بڑی ذمہ داری والا منصب تھا۔ خدیجہ کے غلام میسرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر پر گئے۔ دونوں نے جلتی ریتوں کو عبور کیا، دیانت، صبر اور انصاف کے ساتھ تجارت کی۔ جب دوسرے تاجر قیمتیں بڑھا چڑھا کر بولتے یا تول میں کمی کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے، چاہے اس سے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا انداز نرم مگر پرعزم تھا اور جو بھی ان سے ملا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بصرہ کے مقام پر ایک نصرانی راہب نستور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے آرام کرتے دیکھا۔ اس نے میسرہ سے کہا، اس درخت کے نیچے کبھی نبی کے سوا نہیں بیٹھا۔ میسرہ نے یہ الفاظ ہمیشہ یاد رکھے۔ جب وہ واپس مکہ پہنچے تو قافلے کا نفع دگنا ہو چکا تھا، نہ صرف دولت میں بلکہ عزت میں بھی۔ خدیجہ بن رضی اللہ عنہا حیران رہ گئیں۔ انہوں نے کہا، میں نے کبھی ایسی بابرکت اور دیانتدار تجارت نہیں دیکھی۔ لیکن ان کے دل کو زیادہ متاثر وہ واقعات کیے جن میں میسرہ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دوپہر کی دھوپ میں عبادت کرتے، کیسے دھوکہ دینے والے سے بھی بحث نہ کرتے اور کس طرح مشکل میں بھی مسکرا دیتے۔ یہ صرف تجارت نہیں تھی جو کامیاب ہوئی، بلکہ اعتماد پھلنے لگا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد خدیجہ بن رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور ان کا نکاح ایک ایسا مقدس رشتہ بن گیا جو سکون، احترام اور ایمان کی بنیاد پر قائم ہوا۔ اللہ نے بعد میں اسی گھرانے کو وحی کے نور سے منور کیا۔ ان کا رشتہ محض محبت نہیں تھا، بلکہ سچائی اور مقصد الہی پر قائم ایک مقدس بندھن تھا۔ وقت گزرتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے رہے، لیکن ان کا دل اب دنیا کے شور سے ہٹ کر تنہائی کی خاموشی میں اطمینان تلاش کرنے لگا۔ وہ اکثر غار حرا میں تنہائی اختیار کرتے، کھانا اور پانی ساتھ لے جاتے اور معاشرے کے ظلم، بت پرستی اور لالچ پر غور کرتے۔ انہوں نے بازاروں میں بہت دھوکہ دیکھا تھا۔ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے، ناپ تول میں کمی کرتے اور نسب پر فخر کرتے، لیکن وہ الامین صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی سچائی ایسی تھی کہ دشمن بھی ان کی امانت داری کے قائل تھے۔ پھر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہی شخص جو کبھی غلہ اور ریشم تولتا تھا، اب دلوں کو انصاف اور سچائی سے تولنے لگا۔ ان کا پیغام وہی تھا جو ان کی زندگی کا اصول تھا، سچ، امانت اور عدل۔ تاجر سے نبی بننے کا سفر اچانک نہیں تھا، یہ ایک کردار کا تسلسل تھا۔ جو بازار میں سچ بولتا تھا، اب پوری دنیا کو سچ کا پیغام دے رہا تھا۔ حتیٰ کہ دشمن بھی اعتراف کرتے، ہم نے انہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ جب قریش نے ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تو انہی دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں۔ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کل ان کی تمام امانتیں واپس کر دینا۔
کون ہے جو دشمنوں کی امانت واپس کرے؟ صرف سچائی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو امانتداری پہلے تجارت میں برکت لائی تھی، اب وہی ایک امت کی بنیاد بن گئی۔ مدینہ میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا بازار قائم کیا، جہاں جھوٹ، دھوکہ یا ناجائز مسابقت کی گنجائش نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی۔ یوں تجارت عبادت بن گئی اور کاروبار ایمان کی علامت۔ سچا تاجر کا معنی صرف سامان بیچنے کی کہانی نہیں، یہ اپنی خواہشات کو اللہ کی سچائی کے بدلے دینے کی مثال ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر سچا عمل، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ایمان کا مظہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ کامیابی دھوکے یا چلاکی میں نہیں، بلکہ بھروسے، صبر اور اخلاص میں ہے۔ آج کے دور میں جب جھوٹ آسان اور سچائی مشکل لگتی ہے، ان کی مثال ایک چراغ کی مانند ہے جو اندھیروں میں بھی اپنی روشنی برقرار رکھتا ہے۔ ہر وہ مسلمان تاجر، استاد یا مزدور جو سچائی پر قائم رہتا ہے، وہ اسی نوجوان کے نقش قدم پر چلتا ہے جو کبھی عرب کی ریت میں تجارت کرتا تھا اور بعد میں اللہ کا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنا۔ ان کی سچائی محض ایک خصلت نہیں، بلکہ نبوت کا بیج تھی۔ اس لیے دنیا انہیں ایک امیر تاجر کے طور پر نہیں، بلکہ رسول اللہ، سچائی کے تاجر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اخلاقی سبق: سچائی ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ کی نگاہ میں کسی مومن کی قدر اس کے مال سے نہیں، بلکہ اس کی نیت اور دیانت سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ایک سچا لفظ بھی عبادت بن سکتا ہے، اور ایک صاف دل تاریخ بدل سکتا ہے۔